بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر استاد محترم شیخ القراء حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب برنی بلند شہری دامت برکاتہم العالیہ، استاد تجوید و قراءت شعبہ تجوید دارالعلوم دیوبند، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حاضرین جلسہ اور عزیز طلبہ، بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور یہ ایک مبارک موقع ہے پورے علاقے کے لیے کہ آج ہم اور آپ ایک بہت ہی پرکیف اور دینی مجلس کے اندر موجود ہیں، اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے، اور دنیا کی عظیم ترین دینی درسگاہ کے ایک کہنہ مشق قاری اور وہاں کے ماہر ترین قاری سے استفادے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہمیں تو آج حضرت والا کو سننا ہے، قرآن کریم کو اس طرح سننا ہے جس طرح اس کو نازل کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 1450 سال پہلے مکے کی گلیوں میں، مکے کی رات جس وقت سب سو جایا کرتے تھے، مسجد نبوی میں وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس قرآن کریم کو آج ہمیں بھی اسی طرح سننے کا موقع میسر آیا ہے۔ حاضرین گرامی، آپ کو حالات کے اوپر تو اپنے مقررین کو سننا ہے، میں ایک ناکارہ طالب علم مختصراً چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ہم نے انسان کو مشقت، رنج اور مصیبت میں پیدا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، کھن کھنی بجتی مٹی سے پیدا کیا، اس کا گارا بنایا، اور کہیں اس کو قرآن کریم میں من طین لازم فرمایا ہے، کہیں دوسرے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا جب گارا بنایا گیا، مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ 40 دن تک اس پر پانی کی بارش کی گئی، اور 40 میں سے 39 دن تک مصائب، آزمائش، مشقت اور مصیبتوں کا پانی نازل کیا گیا۔ خوشی، فرحت، انبساط، کیف و سرور کا پانی تو صرف آخری دن 40ویں دن برسایا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا۔ تو حاضرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر اور ان کی گھٹی ہی میں مصائب اور آزمائش ڈال دی گئی۔ اگر آج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مصائب آئیں، اگر آج ان کے اوپر حالات آئیں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات سے امت مسلمہ کا ہمیشہ سے رشتہ رہا ہے، اور کبھی انہوں نے سر نہیں جھکایا، گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ مقابلہ کیا ہے۔ یہ حالات آتے کیوں ہیں؟ قرآن کریم میں صاف انداز میں ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، الآیہ، کہ خشکی اور تری میں جو فساد بپا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ حدیث شریف میں ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم اور حکمران ہیں۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو تمہارے حکمران تمہارے تابع رہیں گے، وہ انصاف کریں گے، وہ ظلم نہیں کر سکتے، وہ آپ کا بال بیٹا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال خراب ہو جائیں تو یقیناً مصائب آئیں گے، مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اور جو آج ہمارے سامنے ہیں وہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، ذرا بتاؤ کہ آج آپ نے اس علاقے کو دیکھا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ جوانی کی آخری عمر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ذرا اپنے بچپن کے دور کو یاد کیجئے کہ اس وقت اس علاقے کی کیا فضا تھی، یہاں کا کیا ماحول تھا، کیسی دینی اور پرکیف فضائیں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا چھوٹا بڑے کو گالی نہیں دے سکتا تھا، گاؤں کے اندر شراب نوشی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، شریف گھرانوں میں زنا کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، قتل و غارت گری، حسد، کینہ، بغض و عناد مسلمانوں سے تو کیا، اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھی کوئی تصور نہیں کر
سکتا تھا، آج آپ بتائیے بیٹا باپ سے دور ہو چکا ہے۔ الغرض کتنی چیزوں کی تفصیل کی جائے، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ سماج میں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حالت کتنی خراب ہے۔ آپ معاملات کو دیکھیے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم سے جتنا ہوتا ہے ہم جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی تجارت میں شفاف نہیں رہے، ہم کسی کو سامان بیچتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہم سامان خریدتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اگر ہمیں کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، زمین خریدنی یا بیچنی ہوتی ہے تو جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی جھوٹ سے پر ہے، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سنیے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا عاهد خالف واذا اؤتمن غدر وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ منافق کی تین علامتیں ہیں، یعنی وہ تین چیزیں مسلمانوں کے اندر ہرگز نہیں ہو سکتی، تین چیزیں مسلمانوں کے اندر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو مسلمان نہیں، منافق ہے۔ مسلمانوں کا لباس، اس کا چہرہ اور اس کا نام اپنے اوپر لگا کر وہ منافق ہے، وہ مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو مسلمان کبھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان کوئی وعدہ کرے تو مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے اکابر سے استفادہ کرنا ہے۔ آپ مختصراً کم از کم اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے اور عہد کیجئے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم کبھی امانتوں میں خیانت نہیں کریں گے۔ خیانت صرف مال میں نہیں ہوا کرتی ہے، آپ کے پاس کسی نے اپنی بات کو راز رکھا، اپنی کسی ضرورت کو رکھا اور آپ سے کہا کہ بھائی میری عزت کا سوال ہے، اس بات کو آگے نہ بڑھانا، اگر ہم اس بات کو آگے بڑھا دیں تو یاد رکھیے وہ خیانت ہے، اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ امانت رکھی ہوئی چیزوں میں خیانت کرے۔ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمیں اس ادارے کے عظیم اور عظیم ترین قاری اور بافیض استاد حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم کی نامی گرامی شخصیت سے استفادے کا موقع ملا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کا تعلق کس دینی درسگاہ سے ہے۔ یہ دینی درسگاہ وہی درسگاہ ہے کہ جس کی بدولت آج ہمارے سروں پر یہ داڑھی اور ٹوپی نظر آ رہی ہے، جس کی بدولت یہ تبلیغ کا مبارک عمل ہمارے درمیان آیا اور یہ دعوت کا کام اس قوم کے اندر آیا۔ میرے بھائیوں، اگر وہ دارالعلوم نہ ہوتا تو آج شاید کہ ہم مسلمان بھی نہ ہوتے، شاید ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کلمہ کی حقیقت کیا ہے اور نماز کی حقیقت کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت کا تعلق اسی درسگاہ سے ہے جسے پوری دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ آج تو ہمیں بتانا پڑ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے کارنامے یہ ہیں۔ ارے آپ دیوبند کو پوچھنا چاہتے ہو تو لندن سے پوچھو، آپ برطین کے اندر وہاں کے میوزیم خانے سے پوچھو، وہاں تحریک ریشمی رومال کا مسودہ رکھا ہوا ہے، 1500 صفحات پر مشتمل وہ مسودہ دارالعلوم دیوبند کے پڑھنے والے ایک طالب علم اور ایک اسٹوڈنٹ نے تیار کیا تھا، جن کا نام نامی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہے۔ ارے بھائیوں سنیے، اس مسودے کا مقصد کیا تھا؟ اس پورے ایشیا کے اندر سے جس وقت انگریز کی یہاں حکومت تھی تو اس انگریز کو کھدیڑ دینا، اس ملک سے اس کو نکال دینا اور ملک چھوڑنے پر مجبور کر دینا دارالعلوم کے پڑھے ہوئے طالب علم کے منصوبہ تھا، کہ منصوبے کا حصہ تھا۔ آپ دارالعلوم کی تاریخ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھئے بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے، 1831 کا زمانہ ہے اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند کا سلسلہ انہی سے ملتا ہے۔ وہ وہاں پر غیروں کا اور باطل طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے قبیل میں باطل کے خلاف لڑنا ہے، اسلام کو بلند کرنا ہے اور الہ کلمت اللہ کے لیے ہر قدم اٹھانا ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے ہی علاقے کی وہ حالت دیکھیے، 50-60 سال قبل کیا حالت تھی، یہاں بدعات اور رسومات کا کیا ہجوم تھا، یہاں کی حالت
यहाँ के त्यौहार, यहाँ के अकायद कैसे थे। मेरे भाइयों, अगर ये सब कुछ हमारे पास आया है तो दारुल उलूम देवबंद के पढ़े हुए एक तालिब इल्म मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना इलियास साहब कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की देन है। वो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि के पास दारुल उलूम देवबंद में पढ़े और ये मुबारक काम शुरू फरमाया। आप दिल्ली की जामा मस्जिद से पूछिए कि उलमाए देवबंद क्या थे, वो बताएंगे कि अरे उलमाए देवबंद का सिलसिला हम ही से मिलता है। दिल्ली की इस जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक 14,000 उलमा को दरख्तों के ऊपर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था और मजमूई एतबार से 28,000 से ज़ायद उलमा को शहीद किया गया था। अरे आप दारुल उलूम देवबंद की तारीख पूछना चाहते हैं तो अरे जाइए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से पूछिए, वो मस्जिद नबवी जिसे मदीना मुनव्वरा के अंदर देखने की हमारी और आपकी सभी की ख्वाहिश है। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। उससे पूछिए, वो बताएंगे कि मेरे अंदर पढ़ाने वाले लोग दारुल उलूम देवबंद से भी ताल्लुक रखते हैं। हजरत वाला हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी आप हजरत की तिलावत सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको यकीनन ऐसा लगेगा कि हम मेवात के अंदर नहीं अरब के अंदर बैठकर कुरान करीम को सुन रहे हैं। आपको ये लगेगा कि हाँ, कभी कुरान करीम को इसी तरह पढ़ा गया होगा, यकीनन कुरान करीम कभी इसी तरह नाज़िल हुआ होगा। मेरे भाइयों, आपने जिंदगी में शायद इस तरह सुना हो। जब हजरत वाला मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए तो उस वक्त वहाँ के जो मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, उन्होंने हजरत से कहा कि हजरत आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में यहाँ के बच्चों को पढ़ाइए और क़यामत के दिन आपका हश्र आम लोगों के साथ नहीं, हिंदुस्तानियों के साथ नहीं, मस्जिद नबवी के मुअल्लिमीन और मुदर्रिसीन के साथ होगा। मेरे भाइयों, ये एजाज भी हिंदुस्तान को हासिल है। अरे आप मिस्र के अंदर जाइए, जामिया अजहर के अंदर जाइए, शेख अहमद शरकावी ने जब हजरत किसी शागिर्द ने बताया कि मैं दारुल उलूम का फाजिल हूँ तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर शेख मौलाना कारी अब्दुल रऊफ साहिब बरनी, वो तो मैं उनकी तिलावत सुना करता हूँ और वो बहुत अजीम कारी है, हिंदुस्तानी और उनकी कदर कर लो। इसी तरह बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि जो ये बतलाते हैं। बिहार का एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं। वहाँ एक डाकू था और वो मशहूर था इलाके के अंदर। एक मरतबा हजरत वाला वहाँ जाया करते थे, वो तिलावत सुनने के लिए आया। उसने तिलावत सुनी तो उसी मजलिस में उसने तौबा की और उसके बाद उसने कभी अपना काम नहीं किया। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ लिखने वाले लोग मौजूद थे। वो दहरिया थे, अहमद दीपू, वो अखबार का मुदीर और एडिटर, इस्लाम के खिलाफ लिखा करता था। हजरत वाला बांग्लादेश में गए और उस एक मजलिस के अंदर हजरत ने जब तिलावत फरमाई तो दहरिया ताइब हुआ, उसने तौबा की और उसके बाद ये कहा कि मैं आज के बाद उलमा की बुराई नहीं करूंगा, मैं आज के बाद इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखूंगा, मैं आज के बाद मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिखूंगा। पंजाब का मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, चश्मदीद मुशाहदा है। पंजाब के अंदर एक प्रोग्राम था, कुरान करीम को एक आम मजमे के अंदर पढ़ा गया। उसमें जो जमात इस वक्त बरसरे इख्तिदार है उसके कायदीन भी वहां पर मौजूद थे। जब उन्होंने कुरान करीम को सुना तो ये कहा कि इस कलाम के अंदर एक ऐसी तासीर है कि गर्चे हम इसे समझे नहीं लेकिन हमारे दिल इसका शिकार हो गए हैं। मेरे भाइयों, आज आपको और हमें उसी किताब हिदायत, उसी कलाम मुक़द्दस से इस्तिफादे का मौका मिला है। उसी कलाम हिदायत से इस्तिफादे का मौका मिला है और उसके बाद वो बहुत मुतासिर हुए और उनके दिल में इस्लाम के खिलाफ जो मनफी असरात थे, जो बुग़्ज़ और अदावत थी, वो खत्म हुई। मेरे भाइयों, आपने शेख अब्दुल बासित का नाम, कारी अब्दुल बासित का नाम सुना होगा। अरे कारी अब्दुल बासित का नाम अगर मिस्र के लोग पेश कर सकते हैं तो हम हिंदुस्तानी फख्र के साथ आज के जमाने में हजरतुल उस्ताद हजरत अक़दस मौलाना कारी अब्दुल रऊफ साहिब बरनी बदन शहरी दावत बरकातुहू का नाम नामी पेश कर सकते हैं। तो लीजिए, अब हम हजरत वाला की तिलावत से मुस्तफीद होते हैं। हजरत वाला तिलावत फरमाएंगे, आप हजरात सुकून और इत्मीनान से बैठे रहें और कुरान करीम के का अदब दिल में महफूज रख कर बैठें और बहुत ही जोश, अक़ीदत, तलब और